فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ریاستی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گروپ 2 کے امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ 2 اور 3 نومبر کو ہونے والے گروپ 2 کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کی پولنگ 30 نومبر کو ہوگی۔ پولنگ اور امتحانات کے لیے پولیس اور دیگر محکموں کی نفری کو بڑے پیمانے پر مختص کرنے میں مشکلات کا خدشہ ہے۔ انتخابات کے شیڈول کی اجرائی کے پس منظر TSPSC نے منگل کو چیئرمین جناردن ریڈی کی صدارت میں گروپ 2 کے امتحانات کے انعقاد کی گنجائش کا جائزہ لیا، جس میں TSPSC نے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انتخابات کے پیش نظر انتظام کرنا مشکل سمجھا گیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملتوی ہونے والے امتحانات 6 اور 7 جنوری کو ہوں گے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گزشتہ سال دسمبر میں 783 گروپ 2 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ درخواست دینے کا عمل 18 جنوری سے شروع ہوا۔ تقریباً 5.51 لاکھ امیدواروں نے درخواست دی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے گرمی کی شدت میں اضافہ نئی بات نہیں ہے، لیکن درجہ حرارت میں اس قدر اضافہ معمول کی بات نہیں ہے، جس کے نتیجے میں شہر و بیشتر اضلاع میں شہریوں میں شدید گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موسم باراں کے بعد سرما کی بجائے گرما آ چکا ہے۔ ماہر موسمیات A سرینیواس نے بتایا ہے کہ موسم باراں کے بعد گرم موسم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے اور آئندہ 5 یوم میں گرمی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کے مطابق موسم سرما کا آغاز اور سرد لہر کی شروعات آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگی، جبکہ آئندہ ہفتے کے بعد گرمی اور درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ درجہ حرارت میں اضافے سے موسم گرما کا احساس ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ انتخابات کے دوران رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں شعور بیداری کے علاوہ ووٹ کی اہمیت سے واقف کروانے کی مہم شامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ریاست تلنگانہ کے شہری علاقوں میں رائے دہی کے فیصد میں نہ ہونے والے اضافے پر عہدیداروں کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے مجموعی رائے دہی کے فیصد کے برابر شہری علاقوں میں رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شہری علاقوں میں رائے دہی کے فیصد میں اضافہ نہ ہونے کی وجوہات کا جائزہ لینے پر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ شہری رائے دہندوں کو اپنے منتخبہ نمائندوں پر اعتماد باقی نہیں رہا، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہونے لگی ہیں اور عوام اپنے ووٹ کے استعمال کے متعلق لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے بلدی حدود میں موجود حلقہ جات اسمبلی میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے رائے دہندوں کو سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ انہیں ووٹ کی اہمیت سے واقف کروانے کے لیے کرناٹک کے علاوہ دیگر منصوبوں کی تیاری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم نے دورہ تلنگانہ کے دوران ایسے حلقہ جات اسمبلی جہاں رائے دہی میں کمی ریکارڈ کی گئی تھی ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان حلقہ جات اسمبلی رائے دہندوں میں شعور اجاگر کرنے کے علاوہ رائے دہی کے عمل پر عوام کے اعتماد کو مستحکم بنانے کے اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کی 100% امدادی اسکیم کے لیے تقریباً 12 دن قبل 100 کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے اس سلسلے میں جیو بھی جاری کر دیا۔ تاہم کلکٹرز اور مائنارٹی ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسرز کی غفلت اور لاپرواہی سے انتخابی شیڈول کی اجرائی سے قبل صرف 20 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں، جس سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ اس طرح محبوب نگر میں ریاستی وزیر آبکاری کی عدم دلچسپی سے 160 چیکس اور 250 سلوائی مشین بر وقت مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہو سکی۔ اقلیتی 100% اسکیم کے تحت 40,000 اقلیتوں کو فائدہ پہنچانے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ ہر 15 دن میں ایک مرتبہ 10,000 اقلیتوں میں چیکس تقسیم کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی تھی۔ تاہم پہلے مرحلے کے چیکس تقسیم کرنے کے بعد دوسرے مرحلے کی اسکیم کے لیے فنڈز کی اجرائی میں تاخیر ہوئی ہیں۔ 30 ستمبر کو بالآخر 100 کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے جیو جاری کیا گیا۔ صدرنشین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے 3 اکتوبر سے چیکس تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم
ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ اضلاع کلیکٹرز اور مائنورٹی ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسرز نے بروقت 10,000 استفادہ کنندگان کی فہرست تیار نہیں کی، جس کی وجہ سے پورے 100 کروڑ روپے جاری نہیں ہوئے۔ ساری ریاست سے صرف 2,149 استفادہ کنندگان کی فہرست جاری کی ہے، جس پر ضلع کلیکٹرز کے اکاؤنٹس میں 21 کروڑ 41 لاکھ روپے منتقل کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں انتخابی شیڈیول جاری ہو گیا ہے، جس سے دوبارہ چیکس کی تقسیم میں تاخیر کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے اس اسکیم کے لیے فنڈز کی اجرائی میں ٹال مٹول کی پالیسی پر عمل کیا اور انتخابی شیڈیول جاری ہونے سے ایک ہفتہ قبل 100 کروڑ روپے جاری کیے تھے، جبکہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے 153 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے محکمہ فائنانس کو تجاویز روانہ کی گئی تھی۔ اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر موٹر گاڑیوں کی تلاشی مہم کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے۔ سنگاریڈی رورل پولیس اسٹیشن کی جانب سے موٹر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران کار سے 7 لاکھ روپے ضبط کر لیے گئے۔ رمیش کمار ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ رمنا کمار ایس پی کی ہدایت پر موٹر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی مہم میں سدھیر کمار سرکل انسپکٹر رورل سنگاریڈی، سریدھر ریڈی سرکل انسپکٹر پولیس سنگاریڈی، چندریا سرکل انسپکٹر کونڈاپور منڈل، راجیش نائک سب انسپکٹر کے ہمراہ موٹر گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران موجود تھے۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف بھاری سکور کا تعاقب کرتے ہوئے لگاتار دوسری فتح حاصل کر لی ہے۔ عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی سنچریوں کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 345 رن کا بڑا ہدف بآسانی 49ویں اوور میں پار کر لیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی صرف 4 وکٹیں گریں۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں حاصل کیے جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے۔ سری لنکا کی جانب سے کوسل مینڈس اور سدھیرا سمارا وکرما نے سنچریاں بنائیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور محمد رضوان نے سنچریاں سکور کی۔ ورلڈ کپ میں ایسا پہلی بار ہوا جب ایک میچ میں 4 سنچریاں سکور کی گئیں۔ پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق سری لنکا کے خلاف شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 97 گیندوں پر 113 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ان کی اننگ میں 10 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ عبداللہ شفیق کے بعد پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے بھی عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے 97 بالر پر اپنے کریئر کی تیسری سنچری بنا ڈالی۔ محمد رضوان 3 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 121 بالز پر 131 رن بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کرنے کے بعد پاکستان نے سری لنکا پر جلد حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سری لنکا کے اوپنر کشال کو پاکستانی تیز گیند باز حسن نے ڈک آؤٹ کر دیا۔ ایک اور اوپنر 51 نصف سنچری کے ساتھ آؤٹ ہوئے۔ ان کے ساتھ جوڑی بنانے والے کشال 122 بھی رنز کی بارش کی۔ انہوں نے صرف 65 گیندوں میں سنچری مکمل کر لی۔ کانگریس پارٹی نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں فلسطین کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد کانگریس نے قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی فلسطینی عوام کی زمین، خود مختاری، عزت نفس اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کرتی ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں مودی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ حماس کے حملے کے پیش نظر ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس معاملے پر کانگریس رہنما راشد علوی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں فلسطین پر قرارداد منظور ہونے پر کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے اور انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ راشد علوی نے کہا ہے کہ یوکرین روس جنگ کے دوران حکومت ہند کا موقف تھا کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران مودی حکومت کا موقف مختلف ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے لیے حکومت کا یہی موقف ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کو امریکہ اور دونوں ممالک سے بات کرنی چاہیے تھی۔ عام نہتے شہریوں کی ہلاکت ہو رہی ہیں اور جنگ بندی ہونی چاہیے۔ راشد علوی نے کہا کہ ہم اگر اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ سمجھے کہ حکومت اس جنگ میں صرف ایک ملک کا ساتھ کیوں دے رہی ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کانگریس کی فلسطین کے تعلق سے قرارداد پر کہا کہ فلسطین کی حمایت کرنا ہندوستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اندرا گاندھی کے دور میں فلسطین کی حمایت کرنے والا ہندوستان پہلا ملک تھا۔ صرف ہم ہی نہیں، اٹل بہاری واجپئی نے بھی فلسطین کی حمایت کی تھی۔
अफगानिस्तान में आज अलल सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 6.3 बताई गई है। बताया जा रहा है कि जलजला सुबह 6:11 पर आया। जलजले का मरकज अफगानिस्तान के शहर हेरात से 28 किलोमीटर के फासले पर 10 किलोमीटर अंदर था। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते को बड़े पैमाने पर आने वाले जलजले से जानी नुकसान हुआ था। हफ्ते को भी अफगानिस्तान के सूबे हेरात में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसमें 2000 अफराद हलाक हुए हैं। मगरिबी अफगानिस्तान में आने वाले ताकतवर जलजले के नतीजे में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने ये इत्तला दी है। लोग पत्थरों और मलबे पर चढ़ गए और मरने वालों और जख्मियों को निकालने की कोशिश की। जलजले से कई देहात तबाह हो गए और मुनहदम मकानों से मलबे तले लाशें दबी हुई हैं। ये 2 दहाइयों में मुल्क में आने वाले सबसे तबाहकुन जलजलों में से एक है। मुल्क की नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने कहा है कि हफ्ते के रोज मगरिबी अफगानिस्तान में आने वाले 6.3 शिद्दत के ताकतवर जलजले और इसके आफ्टर शॉक से होने वाली तबाही में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं। मुमलिकत के सेंट्रल रीजन में गर्मी बदस्तूर जारी है। इस इलाके में बारिश की पेश कयासी भी नहीं है, लेकिन सऊदी महकमे शहरी दिफा ने कहा है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश की पेशगोई के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वादियों सैलाबी मराकज से दूर रहें, खुद को महफूज रखें, बारिश या सैलाब से जमा होने वाले पानी में ना जाएं। बयान में कहा गया है कि मौसमियात के कौमी मरकज ने पीर से जुमे तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मक्का मुकर्रमा रीजन में दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के इम्कानात हैं। सैलाब का भी खदशा है। तौइफ, मैसाम, अज़म, अल अर्जियात में गरद आलूद तेज हवाओं का सिलसिला जुमा तक जारी रहेगा। ऐसर, जौज़ान और बाहा रीजन भी गरद आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की जद में होंगे। मक्का मुकर्रमा शहर अल जमूम अल कामिल में के अलावा मदीना मुनव्वरा, शुमाली हुदूद, अल जौफ, तबूक और हाइल रीजनों में गरद आलूद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से दरमियानी दर्जे तक बारिश मुतवक्के हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।